منافقت کا انجام اللہ نے قرآن میں کفر سے بدتر قرار دیا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے حوالے سے منافقت کی سزا مل رہی ہے۔ 9/11 کے بعد ہمارے پاس دو راستے تھے، ایک یہ کہ ہم ملا عمر کی طرح رسک لے کر امریکہ، اس کے اتحادیوں بلکہ اقوام متحدہ کو نہ کرتے، اور دوسرا راستہ اس عالمی اتحاد میں شمولیت کا تھا۔ جنرل پرویز مشرف نے ثانی الذکر فیصلہ کیا، اب اگر اس کے بعد امریکہ یا قرضی حکومت پاکستان کے مفادات کا خیال نہیں رکھ رہی تھی تو ہماری جرنیلوں میں یہ ہمت ہونی چاہیے تھی کہ وہ امریکی اتحاد سے نکل جاتے، لیکن چونکہ ایسی جرت نہ کر سکے، اس لیے در پردہ دوبارہ افغان طالبان کو سپورٹ کرنا شروع کیا۔ ایک طرف امریکہ کی اتحادی تھی، اس کے بدلے میں اس سے ڈالر بھی لے رہے تھے، اس کو زمینی راستہ بھی دے رکھا تھا، ڈرون کے اڈے بھی دے رکھے تھے۔ ملا عبدالسلام ضعیف اور ڈاکٹر غیرت بہیر کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے بھی کیا۔ ملا عبید اللہ اخند اور ملا برادر جیسے طالبان کے اہم رہنما کو امریکہ خوشنودی کے لیے گرفتار بھی کیا، لیکن دوسری طرف طالبان کے پاکستان سرحدی علاقوں میں موجودگی اور سرگرمیوں سے صرف نظر کیا، جس کی وجہ سے وہاں TTP کو پنپنے کا موقع ملا۔ دوسری طرف ہمارے جنرل صاحبان نے MMA اور عمران خان کو میدان میں اتارا، جو افغان طالبان کے حق میں اور امریکہ کے خلاف یا پھر ڈرون حملوں کے خلاف تحریکیں چلا رہے تھے۔ میڈیا پر دانشوروں اور دفاعی تجویزہ کاروں کو یہ ہدایت دی تھی کہ وہ افغان طالبان کو اچھا اور پاکستانی طالبان کو برا کہیں، حالانکہ وہ ایک ہی سکے کے دو رخ تھے۔ امریکہ ہم پر ڈبل گیم کا الزام لگاتا رہا، لیکن ہم نہ سدھرے۔ پھر جب ہمارے اپنے سرحدی علاقے اور سوات میدان جنگ بن گئے تو حامد کرزئی اور اشرف غنی ہماری منتیں کرتے رہے کہ ہمارے دشمنوں یعنی طالبان کو پناہ دینے سے باز آ جاؤ، لیکن ہم اپنے ہزاروں لاشیں اٹھانے کے باوجود باز نہ آئے۔ ایک مرحوم جنرل صاحب ٹی وی پر آ کر یہاں تک کہتے رہے کہ مورخ یہ لکھے گا کہ ایک مرتبہ پاکستان آرمی نے امریکہ کے ہتھیاروں سے سوویت یونین کو شکست دی، اور دوسری مرتبہ پاکستان آرمی نے امریکی ہتھیاروں سے امریکہ کو شکست دی۔ امریکہ نے پاکستان کو لالچ بھی دیا اور دباؤ بھی ڈالا، لیکن جب ہر حربہ ناکام ہوا اور طالبان کی مزاحمت کم ہونے کے بجائے بڑھتی رہی تو اس نے یکسر یو ٹرن لے لیا۔ امریکہ نے قطر معاہدے کے تحت افغانستان کو دوبارہ طالبان کے حوالے کیا۔ سابق امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب پینٹاگون وغیرہ نے صدر ٹرمپ کو بتایا کہ ہمارے انخلا سے وہاں پر القاعدہ، TTP اور داعش جیسی تنظیمیں مضبوط ہو سکتی ہیں، تو ٹرمپ نے سوال کیا کہ کیا وہ امریکہ تک پہنچ کر دوبارہ 9/11 جیسی کارروائی کر سکیں گی، تو انہیں جواب ملا کہ نہیں، امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، جس پر ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر میں کیوں اپنی فوج مرواؤں اور کیوں اپنے لوگوں کا پیسہ خرچ کروں؟ وہاں اگر حالات خراب ہوتے ہیں اور مذکورہ تنظیمیں مضبوط ہوتی ہیں تو ہونے دو، پاکستان جانے، ایران جانے، چین اور وسط ایشیائی ریاستیں جانے۔ چنانچہ امریکی اور نیٹو فورسز افغانستان کو طالبان کے سپرد کر کے اور خربوں کا جدید ترین اسلحہ پیچھے چھوڑ گئیں، جس کا ایک بڑا حصہ TTP کو بھی ملا، کیونکہ وہ اس جنگ میں افغان طالبان کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے۔ تماشا یہ ہے کہ افغان طالبان کی فتح جو TTP کی فتح بھی ہے۔ میں پچھلے برسوں میں کئی مرتبہ تفصیل سے لکھ چکا ہوں کہ TTP کے ہر امیر نے افغان طالبان کے امیر کی بیعت کر رکھی ہوتی ہے، اور یہ کہ افغان طالبان کے لیے نیٹو فورسز کے خلاف پہلے خودکش حملے بھی افغان طالبان نے نہیں بلکہ مسعود طالبان نے کیے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاں افغان طالبان اور القاعدہ کو پناہ دی تھی، اور پاکستانی ریاست کے خلاف جنگ اس بنیاد پر شروع کی تھی کہ اس نے طالبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ کیوں دیا۔ پر اتنا جشن افغانستان میں نہیں منایا گیا جتنا کہ پاکستان میں منایا گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں۔ دفاعی تجویز کار اور ریٹائرڈ جنرل ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اس وقت کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے صحافیوں کو لے جانے اور وہاں جشن منانے کے لیے خصوصی جہاز تیار کیا، لیکن پھر کسی دانا شخص کے کہنے پر وہ جہاز نہیں بھیجا گیا۔ اس وقت کے DG ISI جنرل فیض حمید نے کابل کے سیرینا ہوٹل میں مشہور زمانہ چائے کا کپ پیا اور پھر امارت اسلامی سے کہا کہ وہ TTP کو ان کے ساتھ بٹھائے۔ امارت اسلامی نے ایسا کیا، لیکن وہ مذاکرات ناکام ہوئے۔ اب نئی عسکری قیادت TTP سے بات نہیں کرنا چاہتی، اور اس کا مطالبہ ہے کہ افغان طالبان TTP کے خلاف کارروائی کریں، لیکن افغان طالبان ایسا کرنے کے بجائے مشورہ دے رہے ہیں کہ پاکستان ان سے مذاکرات کرے۔ دوسری طرف TTP نے اپنی کارروائیاں بڑھا دی ہیں، اور پاکستانی پالیسی سازوں کی رائے ہے کہ
اس میں انہیں امارت اسلامی کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، جس کا مقصد پاکستان کو اپنی ٹرمز پر لانا ہے۔ چنانچہ پاکستان کے تعلقات امارت اسلامی کے ساتھ تناؤ کے شکار ہیں، اور میرے منہ میں خاک، اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو یہ تناؤ کسی بھی وقت تصادم کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف سخت اقدامات منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اللہ کرے دونوں فریق ایک دوسرے کے مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ایک دوسرے کی مجبوریوں کو مد نظر رکھ کر پرامن حل نکالیں، جس کا بظاہر امکان کم ہونے لگا ہے۔ لیکن کیا یہ اب ان جرنیلوں، مذہبی و سیاسی رہنماؤں، طالبان کے حامی دانشوروں کا اخلاقی فرض نہیں کہ وہ جا کر افغان طالبان اور پاکستان کے مابین قضیے کو سلجھائیں یا پھر اپنی ماضی کی پالیسیوں اور تجزیوں پر قوم سے معافی مانگیں؟